جب ہم جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو 8-10 دن قبل اس کو خریدا ہوتا ہے، اس سے مانوسیت ہو جاتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کا حوصلہ اس کو ذبح کرنے کا نہیں ہوتا، بچے رو پڑتے ہیں، اور گھر کا پالا ہوا جو 6 ماہ سے یا سال سے پالا ہوا جانور ہو اس کو ذبح کرنا تو اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرزند کی گردن پہ چھری رکھ دینا، اس کی گردن پہ چھری چلا دینا، یہ ابراہیم کا حوصلہ تھا۔ آج ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس قربانی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم پر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہونا اللہ کے بندوں کا شعار ہے، تو پھر پنجگانہ نماز کیا مشکل ہوگی؟ پھر مرد اپنی نظروں پر حیا کے پہرے کیوں نہیں بٹھا سکتا؟ پھر عورت پردے میں سمٹ کے اپنی آبرو اور اپنی عزت اور اپنی ناموس کے انداز اور تیور کیوں نہیں اختیار کر سکتی؟ اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ جب اللہ کا حکم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ جائے تو اللہ کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے بیٹے کی گردن پہ بھی چھری رکھ کے ذبح کرنے کو آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جن احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، جس کی بجا آوری کا حکم دیا گیا اور بار بار تاکید تلقین کی گئی ہے، تو پھر ہم ان امور کو کیسے نہیں بجا لاتے؟ لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو میں کہتا ہوں تمہارے لیے تو آسان دین دیا گیا ہے، مشکل تو رکھا نہیں گیا۔ تمہیں تو جانور ذبح کرنے کا کہا گیا ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا نہیں کہا گیا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے، ہمارا دین ہمارے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ اگر یہ حکم دیا جاتا کہ پہلے تم نے بیٹے کو لٹانا ہے، پھر اس کی گردن پہ چھری رکھنی ہے، پھر اٹھا لینی ہے، اور پھر جانور کو ذبح کرنا ہے تاکہ اس ادا کو اس انداز سے ادا کیا جائے، تو یہ بھی کتنا شاک ہوتا۔ لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ نہیں، تم اس مشکل مرحلے سے نہیں گزر پاؤ گے، تم صرف جانور ذبح کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں شریعت بیضا پر پورے خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا کرے۔